اگر ہم سوچیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ وقت سونا اور چاندی ہے، وقت ہی زندگی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا وقت کتنی بیکار چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، بیکار باتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر ایک ایک لمحے کا خیال کرتے تھے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اپنے وقت کو نیکی کے کام میں خرچ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحت اور فرصت۔ صحت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور فرصت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو کہ مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جوانی تھی تو مسجد کا دھیان نہیں تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آنا شروع کیا تو آنکھوں پر موتیا بند آ گیا، جس کی وجہ سے بینائی چلے گئی۔ اب چاہوں بھی تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوتی تو آج زبانی ہی بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ لیتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکتا ہے وہ کرے، دوڑ دوڑ کر نیکی کرے، بھاگ بھاگ کر نیکی کرے، نیکی کر کر کے تھکے اور پھر تھک تھک کر اور زیادہ نیکی کرے۔ اس لیے ایسا بندہ جو تھکاوٹ کے باوجود بھی کام کر رہا ہو، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ایک نوجوان قافلے کے ساتھ جا رہا ہو اور سب تھک گئے ہوں اور وہ راتوں کے آخری پہر کسی منزل پر پہنچے ہوں تو سارے قافلے والے پیچھے سے سو گئے ہوں۔ اب اس نوجوان نے وضو کیا اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس نوجوان پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا نا، لیکن میری محبت نے اس کو مسلح پر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کے باوجود نیک عمل کر رہا ہے، اور نیک عمل کرنے کا شوق بھی اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نیکی کا شوق پیدا ہو جائے۔ میں اتنا قرآن مجید پڑھ لوں، میں اتنی تسبیحات کر لوں، میں اس سنت پر بھی عمل کر لوں، میں اس سنت پر بھی عمل کر لوں، ہر وقت یہ سوچ ہو، اور انسان اپنے وقت کو کارآمد بنانے میں لگا رہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آ رہا ہے، ڈپریسڈ نظر آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید دوسرے بچے اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، اس لیے یہ ڈپریسڈ بیٹھا ہے، تو چلو میں تھوڑی دیر اسے دل لگی کر لیتا ہوں۔ میں نے بچے کو جا کے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کیوں غم زدہ ہے، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ نہیں کھلانے دے رہے؟ اس بچے نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا، انکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ مجھے بہت حیرانی ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچے تو بچپن میں کھیل کود میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کھیل کود کے لیے، تو بچے نے پھر سے کہا میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بچے اب بھی تم چھوٹے ہو، اب بھی سے کیوں اتنی فکر کر رہے ہو تو اس بچے نے عجیب اور بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں نے جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کی باری آ جاتی ہے۔ جب اپنے گھر میں روز یہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلانا چاہے تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں پھینک دیں اور بعد میں بڑوں کی باری آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل میں بھی آخرت کا اتنا خوف ہے۔
ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہیں لگی، اس لیے کہ اس کا نام ہی غفلت ہے، اور ہم غفلت بری ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر اپنی موت کی تیاری کے بارے میں سوچا؟ یہ سوچا کہ زندگی میں ہم نے کتنی نمازیں قضا کی، ہم نے فہرست بنائی، کبھی روزوں کی قضا لکھی؟ جوان عورت کے لیے ہر رمضان المبارک میں کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی، مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی۔ تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں، پتا ہے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی؟ کتنے لوگوں کے ہم نے دل دکھائے، کبھی ان سے سوری کیا؟ تو آخرت کے نقطہ نظر سے ہم نے کبھی تیاری کر لی؟ اگر اپنے آپ سے ہم یہ سوال پوچھیں گے تو ہمارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری ہی نہیں کی، تو کیا آخرت میں تیاری لے کے جائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا، ایسا ہی ہے کہ اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر ہی رہے گا نا۔ جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہوگا نا۔ اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پر حسرت ہوتی ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت مجھے اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا۔ آج وقت ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایوریج اتنی ہی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں 60-70 سال کی عمر میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ذرا حساب لگائیں کہ ایک بندے کی عمر ہے 63 سال۔ زندگی کی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے دفتر میں دیتا ہے اور 8 گھنٹے سونے میں گزارتا ہے، اور 8 گھنٹے اس کے پاس باقی ہوتے ہیں، 8 گھنٹے دفتر کے، 8 گھنٹے نیند وغیرہ کے، اور 8 گھنٹے دوسروں کے کاموں کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر دن کے 3 حصے کریں تو 2 حصے تو ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، کاروبار کی ضرورتیں اور سونے کی ضرورتیں۔ پھر اگر 63 سال ہوں تو 2 حصے بنا 42 سال اور تیسرا حصہ 21 سال، تو 63 سال جس کی زندگی ہے اس نے 42 سال تو کاروبار میں لگا دیے یا نیند پوری کرنے میں لگا دیے، باقی بچے 21 سال۔ اب ان 21 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 13 سال وہ ہے جب وہ نابالغ ہوتا ہے نا بچہ، اور نامہ اعمال میں اس کا حساب ہی نہیں لکھا جاتا، وہ بھی نکالے تو باقی رہ گئے 8-9 سال۔ اب اس 8-9 سال میں کھانا پینا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارنا ہے، اگر تیسرا حصہ نکال لیں تو 3 سال باقی رہ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 63 سال جس کی زندگی ہے اس کی عبادت کا وقت صرف 3 سال ہے، باقی وقت میں دنیا کے کام، دنیا کی ضروریات اور دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ افسوس کہ جو وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکالتے ہیں وہ اتنا تھوڑا سا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اس سے زیادہ وقت نکالتے، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے۔ اس لیے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان شریف میں بہت سی عورتوں کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، معاملات بھی کر رہی ہوتی ہیں، کلمات بھی پڑھی ہوتی ہیں، درود شریف بھی پڑھتی ہیں، گناہوں سے بھی بچتی ہیں۔ تو اگر رمضان شریف میں اللہ نے اتنی اچھی ترتیب بنوا دی تو غیر رمضان میں بھی تو ترتیب ہونی چاہیے نا۔ لیکن رمضان کے علاوہ میں تو 5 نمازیں بھی پڑھنی مشکل ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا انہوں نے تو یہاں تک کہا پوری دنیا ایک دن ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے اور جب لوگ میت کو دفنا کر فارغ ہوئے
تو انہوں نے دفن کرنے والے لوگوں میں سے ایک کی گفتگو سنی. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اس میت کو یہ تمنا ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتا اور نیک عمل کر لیتا, اللہ کا ذکر کرتا, گناہوں سے استغفار کر لیتا؟ اس بندے نے جواب دیا, ہاں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس میت کی مانند بھی نہیں بن سکتے, کہ ہم دل میں یہ تمنا کریں کہ ہم اور 2 رکعت نمازیں پڑھ لیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, تو ہم میت کی مانند بھی نہ بن سکے. سو غفلت میں پڑا انسان تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی کا وقت اللہ رب العزت نے دیا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیک اعمال کریں. چنانچہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ایک قرآن مجید میں دن میں 1 مرتبہ اور ایک قرآن مجید رات کے ٹائم. احرام باندھ کر جاتے ہیں اور ایک دن میں 3 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں. ایک دفعہ عمرہ کیا, پھر دوسری دفعہ کیا, پھر تیسری دفعہ کیا. 3 دفعہ عمرہ کر کے وہ پھر بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور واپس آ کر سیدھا اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. میں یہ سن کر بہت خوش ہوا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ 15 دن میں 1 عمرہ کرتے ہیں. تو اس نوجوان کا شوق دیکھو کہ ڈیوٹی سے آیا, پھر بس میں, وہ بھی بس میں آیا اور آ کے عمرے کیے, وہ بھی 3 ماشاءاللہ. تو جن کو فکر ہوتی ہے نا, وہ اپنی زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ زندگی کے وقت کو قیمتی بناتے ہیں. بات تو سادہ سی یہ ہے کہ موسم تو بدلتے رہتے ہیں, لیکن قسمت والی وہ عورتیں ہیں جو درخت لگا کے ان کے سائے میں بیٹھتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو آج نیکی کے درخت لگائیں اور کل ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں. ہمیں کیا پتا کہ کتنی مہلت باقی ہے. ہم میں سے تو کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے, اس رمضان میں زندہ ہی نہیں, اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں زندہ ہیں اور اگلے رمضان میں زندہ نہیں ہوں گے. تو اس رمضان سے آنے والے ہر دن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ تمام رکاوٹیں اتر جائیں گی, نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکیاں باقی رہ جائیں گی. ہمارے اکابر اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ رات کو بستر میں جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کر پاؤں بستر پر رکھتے تھے. حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. وہ سارا دن بچوں کو, عورتوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی, اور جب رات آتی تھی تو عشاء کے وقت سے تہجد شروع کرتی اور سحری تک پڑھتی رہتی تھی. زندگی کے 35 سال انہوں نے اسی ترتیب سے گزار دیے. ایک شخص کسی بزرگ سے ملا تو دیکھا کہ وہ چاشت نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کہا پھر آؤں گا, پھر گیا تو پھر دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر گیا تو پھر دیکھا کہ وہ اب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. پھر آیا, پھر دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آئے, دیکھا اور تسبیحات پڑھ رہے تھے. پھر مغرب, پھر عشاء. اس نے کہا میں عشاء کے بعد آؤں گا. دیکھا کہ عشاء کے بعد مصلی پر کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی حالت میں فجر ہو گئی. فجر کے بعد پھر ذکر کرنے میں بیٹھ گئے. اب بیٹھے, انہی کو ذرا سی اونگ آ گئی تو وہ بہت پریشانی میں اٹھے اور دعا مانگنے لگے. میں ایسی آنکھ سے اللہ پناہ مانگتا ہوں جو سو کر تھکتی ہی نہیں. حالانکہ 24 گھنٹوں میں لیٹ کر نہیں سوئے, بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو اس پر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جنہوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا ہے نا, انہوں نے ایسے عمل ہی کیے ہیں. پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. اسی طرح کسی کی 500 سال تھی اور کسی کی 700 سال تھی. ایک عورت ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کریں, یہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اور زندہ نہیں رہتے. پوچھا کتنی عمر میں؟ کہا 200 سال کے بعد فوت ہو جاتے ہیں.
کوئی 300 سال کے بعد۔ تو وہ نبی فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہو کر سننے لگی اور کہنے لگی، اچھا، جن لوگوں کی عمریں 100 سال سے کم ہوں گی وہ دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنایا کریں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، گھر بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو انہوں نے پوچھا، کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ کہنے لگی، اگر میں اس وقت میں پیدا ہوتی تو اتنا عرصہ میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہ 60-70 سال کی زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دیتے تو تب مزہ آتا نا۔ زندگی کے وقت کی کر لیتے قدر۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے اور 200 رکعت روزانہ نفل پڑھتا تھا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک باندی کو لے کر آیا اور میں نے کہا کہ وہ سارا سال گھر میں کام کرتی رہتی ہے۔ عشاء کے وقت مجھ سے آ کر پوچھتی ہے، کوئی کام ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہے اور پوری رات رجوع اور سجود میں گزار دیتی ہے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میرا بسترا بنا دو۔ اس نے بسترا بنا دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ جی، آپ کا کوئی بھی آقا ہے؟ جیسے میرے آقا آپ ہیں اور جو آپ کہتے ہیں میں ویسے ہی کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کی بات نے میرے من کو جگا دیا کہ واقعی میرا بھی تو کوئی آقا ہے نا، مجھے بھی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ عورت اگر مجھے خوش کرنے کے لیے باغ کر کام کرتی ہے تو مجھے بھی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے باغ کر نیکیاں کرنی چاہیے۔ رات کو پھر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت دعا مانگ رہی ہے، آقا، آپ کو مجھ سے محبت کرنے کی قسم۔ تو میں نے اس سے کہا، او لڑکی، دعائیوں نہیں مانگو بلکہ دعا یوں مانگو، اے اللہ مجھے آپ سے محبت کرنے کی قسم۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ دیکھیں، اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے یوں راتوں کو جگاتے اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کو محبت ہے تو وہ راتوں کو یوں جگاتا ہے۔ عورتیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ خاوند کو اگر بیوی سے محبت ہے تو وہ بیوی کو وقت دیتا ہے، راتوں کو جگاتا ہے، وقت لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں راتوں کو جاگنا نہیں چاہیے؟ آج کی عورت کو شکوہ کرتی ہے کہ ہمارا وہ خاوند وقت پر نہیں آتا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ تو اگر اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مصلے پر بٹھاتے ہیں، وہ بھی ہمیں تہجد کے لیے جگاتے۔ نہ مصلے پہ بیٹھنے کی توفیق، نہ تہجد کی توفیق۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ابھی محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے تو عاجز یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کبھی نہ کبھی سوچنا چاہیے کہ میں تہجد نہیں پڑھتی، بلکہ یہ سوچے میرا اپنے اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہے کہ تہجد کے وقت میں اب اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اور فرشتے بھیج کر سلا دیتے ہیں۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں۔ ہر محب اور محبوب کے ساتھ تنہائی میں گزارتا ہے۔ کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ آج کا یہ سوال ہر عورت نوٹ کرے اور اپنے دل میں اس کو سوچے، ہر محب اور اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں گزارتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ تلاوت کرتے نظر آئے، تسبیح کرتے نظر آئے، مصلے پہ بیٹھے نظر آئے۔ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی ترتیب ایسی ہو۔ وقت کتنا ہم نے مصلے پہ گزارا ہے، اور اگر آئے اور بس فرض پڑے اور نفل چھوڑ دیے اور اٹھ کر بھاگ گئے تو اس کا وقت یہ ہے کہ مصلے سے وحشت ہے، محبت نہیں۔ آج وقت ہے زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، نیک مال کی کوشش کریں۔
آج ایک لمحے کی توبہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس رمضان میں عورتوں کے پروگرام میں یہی ترتیب سوچی ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اگلے دنوں میں انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ بہت سارے عمل کرتی ہیں عورتیں، لیکن انہیں اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ نیت ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے یہ عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اجر کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر اجر کا پتہ ہو تو اعمال کرنے آسان ہو جائیں۔ اور آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم نے ان اعمال کو نوٹ کرنا ہے اور ان کو مستقل کرنا ہے، تاکہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں اور قیامت کی ندامت سے آپ بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔